آج ہم بات کر رہے ہیں ایران اور اسرائیل کے درمیان تازہ ترین کشیدگی پر۔ جون 2025 کے وسط تک کیا صورتحال ہے؟ جی، صورتحال کافی سنگین ہے۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ مختلف خبر رساں اداروں اور رپورٹ سے لی گئی ہیں تاکہ ایک آپ کہہ لیں واضح تصویر مل سکے۔ بالکل۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ سب کیسے شروع ہوا، اب تک کیا اہم پیش رفت ہوئی ہے، عام لوگوں پر کیا بیت رہی ہے، سفارتی کوششیں کہاں تک پہنچی ہیں اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ جی تو آئیے شروع سے دیکھتے ہیں۔ 13 جون کو اسرائیل نے ایک بڑا آپریشن کیا، آپریشن رائزنگ لائن۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑی فضائی کارروائی تھی۔ تقریباً 200 طیارے شامل تھے۔ اور نشانہ کیا تھا؟ نشانہ تھے ایران کے 100 سے زیادہ فوجی اور جوہری مقامات۔ نتنز، اصفہان، یہ سب شامل تھے۔ مقصد بظاہر ایران کے جوہری پروگرام کو بڑھنے سے پہلے ہی روکنا تھا۔ اچھا، لیکن یہ صرف فضائی حملہ نہیں تھا، ہے نا؟ کچھ پس پردہ بھی چل رہا تھا۔ بالکل، اطلاعات یہی ہیں کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے پہلے ہی خفیہ ڈرون سے کام لیا تھا۔ ڈرون سے کیا کیا انہوں نے ایران کے کچھ فضائی دفاعی نظام اور میزائل لانچرز کو ناکارہ بنا دیا۔ مطلب اس سے اسرائیلی طیاروں کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ اچھا، تو یہ ایک مربوط حملہ تھا، صرف ہوائی نہیں۔ جی، اسے آپ کہہ سکتے ہیں ہائبرڈ جنگ، یعنی فوجی طاقت بھی اور خفیہ ٹیکنالوجی، ڈرونز، یہ سب کچھ ملا کر۔ تو اس بڑے حملے کے بعد کیا ہوا؟ ایران کا رد عمل، نقصان کتنا ہوا؟ دیکھیں، ایران کو نقصان کافی پہنچا ہے۔ رپورٹس کے مطابق 224 سے 406 کے درمیان ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ان میں سینئر فوجی کمانڈر بھی تھے، کچھ جوہری سائنسدان بھی، اور کہا جا رہا ہے کہ ایران کے تقریباً 1/3 میزائل لانچر بھی تباہ ہوئے۔ یہ تو بہت بڑا نقصان ہے۔ جی، لیکن ایران نے بھی بھرپور جواب دیا۔ انہوں نے 370 سے زیادہ بیلسٹک میزائل داغے۔ 370؟ جی، اور سینکڑوں ڈرونز بھی۔ اس سے اسرائیل میں بھی کم از کم 24 ہلاکتیں ہوئی ہیں اور سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے۔ یعنی دونوں طرف شدید نقصان ہوا۔ اسرائیل تو کہہ رہا ہے کہ اس نے زیادہ تر حملے روک لیے۔ ان کا دفاعی نظام؟ جی، اسرائیل کا دفاعی نظام آئرن ڈوم وغیرہ کافی جدید ہے، اور اس نے یقیناً بہت سے میزائل اور ڈرون روکے بھی ہیں۔ لیکن سارے نہیں؟ نہیں، سارے نہیں۔ اطلاعات یہی ہیں کہ کچھ ایرانی میزائل اور ڈرونز اسرائیلی دفاع کو عبور کر کے اپنے اہداف تک پہنچے۔ کوئی بھی دفاعی نظام 100% مؤثر نہیں ہوتا، خاص طور پر اتنے بڑے حملے کے سامنے۔ اور اس سب کا عام شہریوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ تہران سے کچھ پریشان کن خبریں آ رہی تھیں۔ جی بالکل، تہران میں تو ایک طرح سے خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ فضائی حملوں کے سائرن بجتے ہیں، انٹرنیٹ میں خلل پڑتا ہے۔ اور لوگ شہر چھوڑ رہے ہیں؟ ہاں، بڑی تعداد میں لوگ محفوظ علاقوں کی طرف، خاص طور پر شمالی صوبوں کی طرف جا رہے ہیں۔ سڑکوں پر بہت رش ہے۔ اور یہ جو خبریں ہیں کہ ہسپتالوں اور سرکاری ٹی وی کی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ جی، یہ بہت تشویشناک بات ہے۔ اگر یہ رپورٹس درست ہیں تو اس پر بین الاقوامی سطح پر، خاص طور پر جنگی قانونوں کے حوالے سے سنجیدہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے، جنگ کی قیمت تو عام شہری ہی ادا کرتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا سفارتی محاذ پر آتے ہیں۔ کیا کوئی کوشش ہو رہی ہے اسے روکنے کی؟ کوششیں تو ہو رہی ہیں، لیکن مشکل ہے۔ ایران کا موقف بہت سخت ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اسرائیل حملے بند نہیں کرتا، وہ جوہری مذاکرات میں واپس نہیں آئیں گے۔ پہلے بمباری رکے، پھر بات ہوگی۔ اور امریکہ؟ صدر ٹرمپ؟ جی، صدر ٹرمپ G7 اجلاس سے جلدی واپس آ گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف جنگ بندی نہیں چاہیے، بلکہ اس بحران کا حقیقی خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو وہ ثالثی کی پیشکش کر رہے ہیں؟ جی، انہوں نے ثالثی کی پیشکش کی ہے تاکہ حملے رکوائے جا سکیں۔ اور خطے کے دوسرے ممالک، خلیجی ریاستیں، یورپ، ان کا کیا رد عمل ہے؟ وہ سب بہت پریشان ہیں۔ خلیجی ممالک ہوں یا یورپین یونین، سب زور دے رہے ہیں کہ کشیدگی کم کی جائے۔ کیوں؟ ان کے خدشات کیا ہیں؟ سب سے بڑا خدشہ تو علاقائی عدم استحکام کا ہے۔ اگر یہ جنگ پھیلی تو پورا خطہ لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ اور دوسرا بڑا ڈر تیل کی منڈی کا ہے۔ اچھا، تیل کی قیمتیں؟ جی، اگر یہ تنازع بڑھتا ہے تو تیل کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے۔ قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں گی، جس کا اثر پوری عالمی معیشت پر پڑے گا۔ یہ واقعی ایک خطرناک موڑ ہے۔ اگر ہم اسے تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں تو اس موجودہ ٹکراؤں کی کیا خاص بات ہے؟ کیا یہ پہلے سے مختلف ہے؟ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔
یہ تنازع اس لیے منفرد ہے کہ یہ اسرائیل اور ایران کے درمیان براہ راست ٹکراؤ ہے، سرحد پار حملے ہو رہے ہیں۔ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ نہیں، پہلے زیادہ تر لڑائی پراکسیز کے ذریعے ہوتی تھی، یعنی دونوں ممالک اپنی حمایتی تنظیموں کو استعمال کرتے تھے۔ یہ براہ راست ٹکراؤ ایک نئی اور زیادہ خطرناک حقیقت ہے۔ اور وہ جو اپنے ہائبرڈ وارفیئر کی بات کی۔ جی، وہ دوسرا اہم پہلو ہے۔ جاسوسی، سائبر حملے، خفیہ ڈرونز اور پھر بڑی فضائی کارروائی، یہ سب ملا کر جنگ کا ایک نیا طریقہ سامنے آ رہا ہے جو شاید مستقبل میں زیادہ دیکھنے کو ملے۔ اور تیسرا پہلو؟ تیسرا اور شاید سب سے تشویشناک، جوہری تنصیبات پر حملے کا خطرہ اور اس سے ممکنہ ماحولیاتی تباہی۔ اقوام متحدہ اور IAEA جیسے ادارے اسی لیے بہت فکر مند ہیں۔ تو آگے کیا لگتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ جنگ مزید پھیلے گی؟ کچھ امکانات تو ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسرائیل شاید حملے جاری رکھے، ہو سکتا ہے فورڈو جیسی زیادہ محفوظ زیر زمین تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کرے۔ اور ایران؟ ایران بھی شاید وقفے سے میزائل اور ڈرون حملے جاری رکھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے علاقائی اتحادیوں جیسے حزب اللہ یا حوثیوں کو بھی اس میں شامل کر لیں۔ لیکن سفارتی کوششوں کا کیا؟ کیا کوئی امید ہے؟ امید تو رکھنی چاہیے۔ پس پردہ کوششیں جاری ہیں۔ عمان، قطر، سعودی عرب، یہ ممالک تالسی کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بات چیت ہو سکتی ہے؟ اگر اسرائیل حملے روک دے تو شاید ایران اور امریکہ کے درمیان کسی قسم کی بات چیت کا دروازہ کھل جائے، لیکن فی الحال کچھ کہنا بہت مشکل ہے۔ صورتحال بہت غیر یقینی ہے۔ جی بالکل، تیل کی قیمتیں، عالمی سفارتکاری، علاقائی استحکام، سب کچھ داؤں پر لگا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ تنازع اپنی شدت، اس کی براہ راست نوعیت اور جدید جنگی حربوں کے استعمال کی وجہ سے ایک انتہائی اہم موڑ ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، جس طرح یہ لڑائی پراکسی جنگ سے نکل کر براہ راست ریاستی ٹکراؤ میں بدلی ہے، اس تبدیلی کے طویل مدتی اثرات کیا ہوں گے؟ کیا یہ خطے میں طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے بدل دے گا؟ اور عالمی سلامتی کے لیے اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہمیں آنے والے وقت میں گہری نظر رکھنی ہوگی۔